آج میں جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ٹاپک ہے نسبت. کسی سے منسوب ہونا، جڑ جانا، تعلق رکھنا، یہ نسبت کہلاتا ہے. جڑ جانے کا نام نسبت ہوتا ہے. میں آپ کے ساتھ نسبت کے حوالے سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا آج سے غالباً 7 سال پہلے، جہاں سے میں نے نسبت کے حوالے سے سب سے بڑا سبق سیکھا. پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا جو مجھے اس طرف بلایا جا رہا تھا، جس کام کے لیے یا جس چیز کے لیے اللہ پاک کی ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے ہر انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر بندے کی عبادت علیحدہ علیحدہ ہے. اللہ پاک نے مختلف کام سونپے ہیں مختلف لوگوں کو، تو وہ یقیناً نسبت سے ہی ہوتے ہیں. کوئی بھی کام اگر کرنا ہے تو وہ کسی کی نسبت سے کسی کے ساتھ جڑ کے ہی ہوگا نا. اس نسبت سے پھر وہ نسبت خدا بندی ہو، وہ نسبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، نسبت سے جڑ کر ہی بندہ جو ہے نا وہ باکمال بنتا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں، میں نے سب سے بڑا سبق اس ایک واقعے سے سیکھا. ان دنوں ہماری مسجد کا کام وہاں ہو رہا تھا ڈسکا میں. وضو خانہ ہم نئے سرے سے تیار کر رہے تھے، تو مسجد کے جو کرتے دھرتے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مزدور لانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ساتھ ایک بندہ انہوں نے مقرر کیا کہ وہ جائے گا اس اڈے پر جہاں پہ مزدور ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی مزدور لا کے تو مستری کے ساتھ کام کے لیے لگائیں گے. خیر ہم چلے گئے. وہاں پہ جب ہم گئے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہاں پہ ایسے کوئی اڈے ہوتے ہیں تو وہ مزدور فٹ سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، جلدی جلدی آ جاتے ہیں. ہم جب وہاں گئے تو سارے مزدور جو ہے نا وہ جیسے ٹوٹ پڑنا ایسے ہوا، یہ سین ہوا. تو جب سارے آگے تو میں نے نہ دیکھا پیچھے ایک دیوار ہے اور دیوار کے اوپر نہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیوار پر چھوٹی سی دیوار تھی، تو وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں. سفید ان کی داڑھی تھی اور سفید ہی ان کے بال تھے. ٹھیک ہے، پوری سنت کے مطابق شانوں تک ان کی زلفیں تھی. تو میں نے یعنی جو ہے نا میری نظر اس بندے پر جم گئی. شروع سے ہی ایسا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو تو میری نظر وہاں پہ ٹک جاتی ہے. تو وہ سارے مزدور ہمارے پاس تھے، سارے اکٹھے ہو گئے کہ ہمیں لے جائیں ہمیں لے جائیں. بڑے اچھے اچھے تگڑے تگڑے بندے تھے، مگر میں نے کسی بندے کو جو ہے وہ سجیسٹ نہیں کیا. میں نے یہ سوچا کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا میں نے اس کو لے کے جانا. ٹھیک ہے، تو میں نے وہ جو میرے ساتھ بھائی تھے میں نے کہا بھائی وہ جو بزرگ ہے نا ہم نے مزدوری کے لیے ان کو لے کے جانا. تو وہ مجھے کہتے ہیں حافظ یار ہے کی کہنا ہے بیٹھو، مطلب وہ کی کام کرے گا، وہ تے بابا ہے وہ تے بزرگ ہے، انہیں کی بھی کام کرنا. میں کہا نہیں انہوں نے کھڑنا. تو میں نے جب ایسے کہا تو انہوں نے کہا چل بلا لے پھر. تو میں نے انہیں بلایا وہ بزرگوں کو. میں نے کہا بابا جی کام کریں گے؟ تو کہتے ہیں پتر کام نہیں کرنا آئے. تو میں نے کہا ہم وضو خانے کے متعلق کسی مزدور کی ضرورت تھی، مستری ہمارے پاس اویلیبل ہے مگر مزدور نہیں تھا تو ہم لینے آئے ہیں، آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ کہتے ہیں نہیں میں چلوں گا. کیوں نہیں چلوں گا، کام کرنے کے لیے آیا یہاں پہ. تو وہ ایک سائیکل پر تھے اور سائیکل پر انہوں نے پانی جو پینا تھا وہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. اس کے علاوہ کھانا وہ ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں چلو چلیے. ہم بائک پہ تھے، وہ پیچھے پیچھے سائیکل پر اور ہم جو ہے نا وہ آگے آگے بائک پر. ہم پہنچے، مگر آپ یقین کریں کہ جب ہم نے دیکھا کہ وہ بندہ کام کر رہا ہے تو اس بندے نے کام عام مزدور سے تقریباً 2 گنا زیادہ کام کیا. ایک جو بڑا تگڑا بندہ ہو نا اور وہ مزدوری کرتا ہو، وہ جو بابا جی تھے انہوں نے تقریباً اس بندے سے جو بڑا تگڑا ہو اس سے 2 گنا زیادہ کام کیا. تو سارے حیران. اور نہ تبھی جب ظہر کا ٹائم تھا، اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے کھانا کھانا تھا. کہتے ہیں میں کھانا کھا لوں. تو میں نے کہا کہ بابا جی میں نے ان سے کہا کہ بابا جی میں آپ کو کھانا لا کے دوں گھر سے. تو کہتے ہیں پتر نہیں میں اپنی روٹی نال لے کے آیا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک کپڑا تھا اس میں روٹی لپیٹی ہوئی تھی، وہ کھولی
وہ کپڑا کھولا تو اس کے اندر روٹی تھی، اس کے اوپر تھوڑا سا اچار تھا، پیاز تھا، تو پیاز کو توڑا اور وہ انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ اپنی پاکٹ سے نا سگریٹ کی ڈبیا ایک نکالتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں۔ اس کو کھولا اور اس کے اندر سے نا انہوں نے سگریٹ نکالا، ایسے کر کے سگریٹ نکالا تو وہ جو ڈبیا تھی نا وہ موربن کی تھی۔ انہوں نے جب وہ نکالا تو وہ ڈبیا میں ہی تھا، مگر اس کے اوپر کوئی مونو نہیں تھا لگا ہوا، اس کے اوپر ماربل نہیں تھا لکھا، وہ بلینک تھا، بالکل وائٹ تھا۔ اس کا اوپر وہ کوٹنگ ہوتی ہے نا، وہ ساری جو ہے وہ وائٹ تھی۔ تو وہ سگریٹ کو پکڑ کے نا ایسے، تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہنسنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو پھر بھی وہ مسلسل مسکراتے رہے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو کہتے ہیں پتر حافظ ہوئے ہیں، اے ڈبی کیڑی ہے؟ اے ماربن دی ڈبی ہے۔ میں کہا بالکل ماربن دی ہی ڈبیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو سگریٹ نکلا ہے نا اس ڈبیا سے نکلا ہے۔ کہتے ہیں اس ڈبیا سے نکلا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حالانکہ اس کے اوپر کوئی مونو نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے، مگر ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ماربن کی ڈبیا سے نکلا ہے، یہ اسی برانڈ کا سگریٹ ہے، ہم یہی کہیں گے۔ تو میں نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں ایہی تے راز ہے سارا، ایہی تے گل ہے، اسی گندے ہاں، مندے ہاں، چنگے ہاں، جویں دی بھی ہاں، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وچوں ہاں، ٹھیک ہے۔ کل روز محشر جب بڑے بڑے نامور لوگ بخشے جائیں گے تو ہم بھی تو اسی ایک نسبت سے ہیں نا، نسبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں بھی انہوں نے ایسے ہی کہنا ہے، بھی ایسے ہی ڈردیدہ ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو میرا جسم اسی وقت جو ہے نا وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بندہ چلا تو گیا، اس کے بعد کبھی نظر نہیں آیا، پھر گئے ہم مگر وہ نہیں نظر آیا وہ بندہ۔ اسی طرح وہ میرے ساتھ انہوں نے بڑے سارے واقعات حضرت ابو علی قلندر علیہ رحمہ ان کے حوالے سے کچھ واقعات شیئر کیے، مگر نسبت کا جو کمال تھا نا، نقطۂ کمال تھا، میں نے وہ جو بابا جی تھے نا ان سے سیکھا تھا۔ اور نسبت کتنی کمال کی چیز ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں سورۃ العادیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، کہ تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اللہ پاک کی ذات نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جو جہاد میں دوڑتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے تھے، وہ ان لوگوں کے گھوڑے تھے جن کی نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ پاک نے ان کے گھوڑوں کی بھی قسم کھائی، اور پھر وہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، پھر آگے فالموریات قدحا، پھر جو پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ گویا کہ اللہ پاک نے وہ جو گھوڑوں کی کھر ہوتے ہیں نا، کھر جب پتھروں سے ٹکراتے ہیں تو اس سے چنگاریاں نکلتے ہیں، اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فالمغیرات صبحا، جو صبح ہوتے ہی اچانک حملہ کرتے ہیں، فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، پھر وہ اس جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ جب وہ گھوڑے میدان جنگ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ لڑتے ہیں تو وہ گھوڑوں کی ٹھاپ سے جو گرد اٹھتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا مجھے اس غبار کی بھی قسم لگے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ نسبت جو ہے یہ کتنی باکمال چیز ہے، یہ اتنی باکمال چیز ہے، یہ صرف آپ کو ہی نقطۂ کمال تک نہیں پہنچاتی بلکہ آپ سے، آپ منسوب ہے نا، آپ منسوب ہیں حضور علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، ان کی محبت میں آپ کرتے ہیں، پھر جو چیز آپ سے منسوب ہے وہ بھی نقطۂ کمال پا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نسبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ دیکھیں اور اسی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تمہاری امت سب سے بہتر ہے، تم سب سے بہتر ہو۔ تو صاحبو دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں سب سے بہتر بنایا ہے۔ ہم اپنی نسبت کو سمجھیں، نسبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ہمیں کون سے کام سونپے گئے ہیں، کیا ہم اپنی نسبت میں پکے ٹھکے ہیں یا ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نسبتوں پر غور کریں، جو نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو عطا کی ہے اس پر ذرا غور کریں، اور پھر جڑے تو ہیں ہی مگر ایسے جڑیں کہ آپ کے ہر جو کام سے وہ رنگ چھلکنا چاہیے نسبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا۔ اللہ تعالیٰ کی
بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں وہ سچا رنگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں چڑھے گا، ان کے عشق سے چڑھے گا، اللہ پاک کو رنگ ہمیں عطا کرے اور پکا عطا کرے. ٹھیک ہے، کچے رنگ تو ہر طرف چڑھے ہوئے ہیں، مگر اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت اور وہ نسبت کا پکا رنگ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہماری اولادوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین بجاہ نبی امین.